حضرت ذی قدر توکل علی اللہ ایک ایسا مضبوط کڑا ہے جس نے بھی یہ کڑا اپنے دامن ندامت میں ڈالا ہے، وہ پھر اس میدان بدر کی گیلی ریت کو نہیں دیکھتا جس پر تازہ بارش ہونے کی وجہ سے پاؤں زمین کی پیٹھ پر بالکل بھی نہ ٹھہر رہے ہوں۔ حضرت ذی قدر توکل علی اللہ کا کور جس شخص نے پہن لیا، پھر وہ دشمن کی چالوں سے بھرا میدان احد نہیں دیکھتا، پھر وہ سولی پر لٹک کر بھی صدائے حق بلند کرنے سے نہیں رکتا، پھر وہ خیبر کی چاروں اطراف مضبوط دیواروں کو نہیں دیکھتا۔ حضرت ذی قدر پھر وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے نعرے کو ڈنکے کی چوٹ پر لگاتا، حضرت فاروق کی تلوار کا غضب بن کر کافروں پر ٹوٹتا ہے، کبھی خالد بن ولید کے رعب و دبدبے کو لیے میدان میں کود پڑتا ہے، ہر میدان میں دشمنوں کو شکست سے دو چار کر کے ہی رہتا ہے، کبھی خیبر کی مضبوط دیواروں کو بوٹ کی ٹھوکر سے اڑاتا ہوا حضرت حیدر کرار بن جاتا ہے۔ حضرت ذی قدر پھر شاعر کے الفاظ میں ان نڈر شخصیتوں کو، ان معتبر شخصیتوں کو مخاطب ہو کر فرما دیا گیا کہ اب تک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفائے ہستی پہ صداقت ان کی، اور کبھی ان شیر دل ہستیوں کو اس امر سے مخاطب کیا گیا کہ جو بھروسہ تھا انہیں قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر، ان کو خدا کا ڈر تھا۔ اور پھر ایسے عالم میں رب العزت کا فرمان بھی ان بہادر ہستیوں کے کانوں سے ٹکراتا ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور لوگوں پھر ذرا رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادر اور نڈر ہونے پر نظر ڈالو، اور حضرت رسول اللہ کے توکل علی اللہ پر نظر ڈالو۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں ہم اپنے آقا کے ساتھ نجد کی طرف دشمن سے مورکہ آرائی کے لیے نکلے، حضور کائنات اپنی سواری سے اترے، اپنی تلوار کو درخت کی ٹہنی سے لٹکا کر سو گئے، صحابہ کرام بھی ادھر ادھر بکھر گئے، جس کو جہاں سایہ ملا وہ وہیں آرام کرنے لگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اتنے میں حضور کائنات علیہ السلام اس امر کا اعلان فرماتے ہوئے کہتے ہیں جب میں سویا ہوا تھا ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے میری تلوار اٹھائی، میں بیدار ہو گیا، میں نے دیکھا وہ شخص تلوار لیے کھڑا ہے اور مجھ سے کہتا ہے من یمنعک منی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اسے کہا جس ہستی اقدس مقدس نے مجھے زندگی بخشی ہے وہی اس زندگی کی حفاظت فرمائے گا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کافر ہے تو تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔